جی تو پیارے دوستوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حدیقۃ الادب پارٹ 1 فار کلاس 11۔ تو ابھی ہم اس کا 23واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس الثالث و عشرون، 23واں سبق۔ فقاہات، فقاہات کہتے ہیں لطیفوں کو، پہیلیاں، لطیفے۔ ان رجلاً، بے شک ایک آدمی، ضاف رجلاً آخر، ایک دوسرے آدمی کا مہمان بن گیا۔ فانتبہ صاحب الدار باللیل، تو رات کے وقت میزبان کی آنکھ کھلی۔ میزبان جو تھا گھر کا مالک، رات کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ فسمع ضحک الرجل من الغرفہ، تو اوپر کے بالا خانے سے آدمی کے ہنسنے کی آواز آئی، اوپر والے کمرے سے آدمی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ فصاح بہ فلان، تو گھر کے مالک نے پکار کے کہا کہ بھیا فلاں ہو، یعنی اس مہمان کا نام لے کے پوچھا آپ فلاں ہو؟ فقال لبیک، اس نے کہا جی جی میں وہی ہوں، یعنی میں مہمان ہی ہوں۔ قال انت کنت فی اسفل الدار، میں نے تو آپ کو نیچے کی اس میں منزل میں نچلے کمرے میں سلایا تھا۔ فما الذی رکعک الی الغرفہ، تو تم یہاں اوپر والے کمرے میں اب کیسے آ چکے ہو؟ ٹھیک ہے، میزبان مہمان کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو آپ کو نیچے والے کمرے میں سلایا تھا، تو آپ اوپر والے کمرے میں کیسے آ گیا؟ قال تدحرجت، اس نے کہا جی میں لڑک گیا ہوں، لڑک کے میں اوپر آ گیا ہوں۔ فقال، تو اس میزبان نے کہا الناس یتدحرجون من اعلی الی اسفل، تو میزبان نے کہا جی کہ لوگ تو اوپر سے نیچے کی طرف لڑکتے ہیں۔ فکیف تدرجت انت، تو تم عجیب ہو کہ تم نیچے سے اوپر کی طرف جاؤ کیسے لڑک کے آ گئے؟ قال فمن ھذا اضحک، تو وہ کہنے لگا میں بھی اسی وجہ سے تو ہنس رہا ہوں کہ میں نیچے سے اوپر کی طرف کیسے لڑک کے چلا گیا، جبکہ سبھی لوگ اوپر سے نیچے کی طرف گرتے ہیں، لیکن میں نیچے سے اوپر کی طرف گر کے اوپر آ گیا ہوں۔ واہ جی واہ۔ اچھا بھائی، اس کے بعد ایک اور جو ہے نا وہ زبردست لطیفہ ہے۔ لازم اعرابی الشیخ الفقی المحدث، کہتے ہیں ایک دیہاتی آدمی، ایک بدو، ایک دیہاتی، ایک ان پڑھ آدمی، شیخ فقی اور محدث سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آئے مدتاً، ایک مدت تک ان کے پاس رہے۔ یسمع منہ الحدیث، اس سے حدیث سنا کرتے تھے، سفیان ابن عیینہ سے ان کے پاس رہ کر ان کی مسجد میں، ان کے مدرسے میں حدیث ان سے سنا کرتے تھے۔ فلما ان جاء لیسافر، تو جب وہ دیہاتی کئی دن رہنے کے بعد واپس اپنے گھر کو جانے لگا، قال لہ سفیان، تو سفیان ابن عیینہ نے مختبران، امتحان لینے کے لیے اس سے کہا، یا اعرابی، اے دیہاتی، ماذا حفظت من حدیثنا، تم نے کون کون سی حدیثیں یاد کی ہیں جو اتنے دن یہاں رہے ہو، تو کون کون سی حدیثیں یاد کی ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا ثلاثۃ احادیث، میں نے جی 3 حدیثیں یاد کی ہیں۔ الاول، پہلی حدیث، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلی حدیث میں نے یہ یاد کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ کان یحب الحلویٰ والعسل، کہ اللہ کے رسول کو حلوہ بڑا پسند تھا اور شہد بڑا پسند تھا، گویا کہ مطلب کی حدیث اس نے یاد کی۔ وثانی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری حدیث میں نے یہ یاد کی، اذا وضع العشاء وحضرت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء، کہ جب عشاء کا کھانا حاضر ہو جائے اور ادھر نماز کا ٹائم بھی ہو جائے تو پہلے مزے لے لے کر کھانا کھاؤ، بعد میں نماز جو ہے نا پڑھ لینا۔ یہ حدیث میں نے یاد کر کے جو ہے نا وہ یاد کی ہے۔ والثالث حدیث عائشہ، اور تیسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہا کی کہ لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، جب آدمی سفر میں ہو اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ گویا کہ اس پہلی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دیہاتی اعرابی نے وہ حدیثیں یاد کی ہیں جو صرف اس کے مطلب کی تھی اور اس کے مزے والی تھی، باقی دین کی باتیں تھیں وہ اس نے ان میں سے ایک بھی یاد نہیں کی۔ اچھا بھیا، اس کے بعد ایک اور لطیفہ ہے۔ مر جنازۃ یوما امام بخیل و ابنہ، ایک جنازہ گزرا ایک بخیل آدمی کے پاس سے اور اس کے بیٹے کے پاس سے، یعنی ایک بخیل آدمی اور اس کا بیٹا ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے قریب سے جنازہ گزرا۔
ومل جنازہ امراتن تبکی، اور اس جنازے کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ رو رہی تھی، وتقول، اور وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، الآن یذہبون بک الی بیت، اب وہ لوگ آپ کو ایک ایسے گھر کی طرف لے کے جائیں گے، لا فراش فیہ، جس میں کوئی بستر نہیں، ولا غطا، نہ کوئی بستر پوش ہے، ولا وطا، نہ کوئی فرش ہے، ولا خبز، نہ کوئی روٹی ہے، ولا ماء، نہ کوئی پانی ہے۔ فقال الولد لأبیہ، تو اس بچے نے اپنے ابا سے کہا، الحق بی ابی، الحق یا ابت الی البیت، ابا جلدی جلدی اپنے گھر، ہم اپنے گھر چلتے ہیں، واللہ یذہبون، قسم سے لگتا یوں ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہی گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو چونکہ بخیل آدمی تھا نا، تو ان کے گھر میں نہ کوئی بستر تھا، نہ کوئی روٹی تھی، نہ کوئی پانی تھا۔ وہ بوڑھیا تو بیچاری قبرستان کی بات کر رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے گھر سمجھ لیا، تو بچے نے باپ سے کہا، ابا جلدی جلدی اپنے گھر چلیں، لگتا ہے یہ لوگ ہمارے ہی گھر آنے والے ہیں۔ اچھا بھی اس کے بعد یہ اگلا ہمارا لطیفہ ہے، وقف سائل علی باب، ایک فقیر نے آ کر دروازے پہ دستک دی، فقالو، تو اندر سے ان لوگوں گھر والوں نے جواب دیا، یفتح اللہ علیک، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ فقالا، فقیر بھی بڑا ضدی تھا، تو اس نے کہا، جی خبزت کس رات تو خبزن، روٹی کا کوئی ٹکڑا ہی دے دو بھائی۔ فقالو، تو گھر والوں نے اندر سے جواب دیا، ما نقدر علیہ، ہمارے پاس روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ قالا، فقیر نے پھر کہا، فقلیل من الفول او شعیر، چلو تھوڑا سا لوبیا دے دو یا تھوڑا سا جو ہی مجھے دے دو۔ قالو، گھر والوں نے پھر کہا، لا نقدر علیہ، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ فقیر پھر کھڑا رہا، فقیر نے کہا، فقطۃ من دہن، چلو تھوڑا سا تیل دے دو، او قلیل الزیت، یا زیتون کا تیل دے دو، او لبن، یا تھوڑا سا دودھ ہی دے دو۔ قالوا لا نجد، انہوں نے کہا، جی یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ قال، پھر فقیر نے کہا، فشربہ ماء، اچھا بھائی تھوڑا سا پانی ہی پلا دو۔ تو انہوں نے اندر سے جواب دیا، لیس عندنا ماء، ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے۔ تو بھائی فقیر نے کہا، فما جلوسکم ہا ہنا، تو فقیر نے کہا، تو تم یہاں گھر میں بیٹھے کیا کر رہے ہو، چلو کھڑے ہو جاؤ، تم بھی میرے ساتھ بھیک مانگنا شروع کرو، تم تو مجھ سے بھی بڑے فقیر ہو۔ فما جلوسکم ہا ہنا، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فاسألوا، تم بھی جا کے بھیک مانگو، فانتم احق منی بالسؤال، تم تو سوال کرنے میں مجھ سے بھی زیادہ فقیر معلوم ہوتے ہو کہ تمہارے گھر میں پانی تک بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ چلو بھیا، اس کے بعد اگلا ہمارا ہے لطیفہ، حکیہ، بیان کیا جاتا ہے، ان حجن، حجا کہتے ہیں کسی احمق آدمی کو حجا کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حجا قال ذات یوم لرجل، ایک رات اس نے ایک آدمی سے کہا، وہذا رجل جارہ، یہ جو آدمی ہے نا آپ کا پڑوسی ہے، یہ آدمی آپ کا پڑوسی ہے، حل سمعت یا اخی البارحہ صراخنا، تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے سنا ہے اے میرے بھائی، البارحہ، اس رات، صراخنا، اس کا چیخنا۔ فقال لہ، تو اس نے کہا، ہاں نام، وَأَيُّ شَيْءٍ نَزَلَ بِكُمْ، پھر اس نے پوچھا کہ کون سی مصیبت اس کے اوپر آ کر گری تھی، اس کے چیخنے کی جو آوازیں تھیں اس کے اوپر کون سی مصیبت آ کے گری۔ تو اس نے کہا، جس ساقط قمیص من السط الی الارض، میری قمیض چھت کے اوپر لٹکی ہوئی تھی، وہ چھت سے زمین پر گر پڑی، تو اس لیے میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ فقال لہ، تو اس نے کہا، وَإِذَا سَقَطَ مَا الَّذِي يَضُرُّ، اگر قمیض آپ کی چھت سے نیچے گر گئی تو اس میں آپ کے رونے دھونے کی کیا بات ہے، قمیض ہی گری ہے، بس اس کو اٹھا لیتے۔ قال لہ، تو اس نے کہا، یا احمق، تو بھی پاگل ہی ہے، لو کنت فیہ لست کنت اتکسر واموت، اچھا قمیض گری ہے، اگر میں قمیض کے اندر ہوتا تو اگر قمیض گرتی تو میں مار کے ختم نہ ہو جاتا، اس وجہ سے میں چیخ رہا ہوں کہ شکر ہے کہ میں قمیض کے اندر نہیں تھا۔ یا ہم لو کنت فیہ، اگر میں اس میں ہوتا، لست کنت اتکسر، تو میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاتا، واموت، میں مر نہ جاتا، تو اس وجہ سے میں اللہ کا شکر کر رہا ہوں، چیخ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، قمیض گری ہے، میں نہیں گرا۔ حکیہ، ایک اور حکایت ہے، انہ اتی برجل مدنی سکران، کہ ایک شہر کا رہنے والا چرسی آدمی الی بعض الولاء، ایک بادشاہ کے پاس گیا، گورنر کے پاس گیا، ایک چرسی آدمی شہر کا رہنے والا، فامر بإقامۃ الحد علیہ، تو بادشاہ نے کہا بھی اس کے اوپر حد جاری کر دو، اس کو جو ہے کوڑے لگاؤ، یہ چرسی ہے، چرس پیتا ہے۔ وکان الرجل طویلا، وہ جو چرسی آدمی تھا اس کا قد بہت ہی زیادہ لمبا تھا، والجلاد کثیرا، اور جو تلوار مارنے والا جلاد تھا وہ بالکل چھوٹا سا تھا۔ فلم یتمکن من ضربۃ، تو اس کی تلوار جو ہے اس چرسی کو
کے گردن تک نہیں جا پا رہی تھی۔ فقال الجلاد، تو اس تلوار مارنے والے نے اس چرسی سے کہا، تکاسر لینالک ضرب، تم تھوڑا اپنا قد چھوٹا کرو تاکہ میں آسانی سے تمہیں تلوار مار سکوں۔ فقال لہ، تو چرسی نے جواب میں کہا، ویلک الی الاکل فلوتۃ، تو اس نے کہا میں کیوں چھوٹا ہوں، تم کیا مجھے فلودہ کھانے کی دعوت دے رہے ہو؟ اچھا بھائی، تم کیا مجھے فلودہ کھانے کی دعوت دے رہے ہو؟ وَلَقَدْ وَدِدتُّ لَوْ أَنِّي أَطْوَلُ مِنْ أَوْجِ بْنِ عُنُقٍ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تو اوج بن عنق سے بھی لمبے قد کا ہوں۔ اوج بن عنق ایک بہت طویل قد کا آدمی گزرا تھا، تو اس چرسی نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا قد تو اوج بن عنق سے بھی بڑا لمبا ہوتا، وَأَنْتَ أَكْثَرُ مِنْ یاجوج ماجوج، اور آپ یاجوج ماجوج سے بھی چھوٹے ہوتے، تاکہ آج میری جان آپ سے بچ جاتی۔ جی بھیا، اس کے بعد جی اگلی ہماری حکایت ہے، کان رجل یحضر مجلس ابی یوسف کثیر، ایک آدمی حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بہت زیادہ آتا تھا، فیطیل الصوت، اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ فقال له یوما، تو ایک دن ابو یوسف نے اس سے پوچھا، یار ما لک لا تتکلم، تو تم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو، بات کیوں نہیں کرتے؟ ولا تسأل المسئلہ، کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھتے ہو؟ فقال، تو اس نے اب مسئلہ پوچھا، اس نے کہا، اخبرنی ایھا القاضی متی یفطر الصائم، اے ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، مجھے یوں بتائیے کہ روزہ کب افطار کیا جاتا ہے، روزے کی افطاری کا وقت کیا ہے؟ فقال، تو ابو یوسف نے جواب میں فرمایا، اذا غابت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنا چاہیے۔ فقال، تو اس بندے نے کہا، ان لم یغب الی نصف اللیل، اگر سورج آدھی رات تک غروب نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر سورج آدھی رات تک غروب نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ فتبسم، تو ابو یوسف ہنس پڑے کہ بھئی آپ کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، آپ بولیں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جس کے بعد اگلی ہماری حکایت ہے، غنا ابراہیم لرشید، کہ ایک ابراہیم وہ گلوکار تھا، اس نے ہارون رشید کے لیے ایک گانا گایا، اشعار پڑھے ان کی تعریف میں۔ فقال احسنت احسن اللہ الیک، تو بادشاہ نے کہا بھی آپ نے تو بہت ہی اچھا جو ہے نا وہ گایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے، اللہ آپ پہ احسان کرے۔ فقال یا امیر المومنین، تو اس نے جواب میں کہا، اے امیر المومنین، انما یحسن اللہ الی بک، اللہ مجھ پہ احسان کرتا ہے لیکن آپ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ فامر لہ ب100 درہم، تو بھی بادشاہ پھر ہنس پڑا اور اس کے لیے 1000 درہم کا اعلان کیا کہ بندہ تو بڑا تیز ہے۔ میں نے کہا جی کہ اللہ آپ پہ احسان کرے، تو وہ جواب میں کہہ رہا، اللہ مجھ پہ احسان کرتا ہے لیکن آپ کے ذریعے سے کرتا ہے، مطلب آپ مجھے پیسے دیں گے تو اللہ کو مجھ پہ احسان ہوگا۔ تو پھر انہوں نے ب100,000 درہم، 1000 درہم کا اعلان کر دیا۔ واقعہ نحوی فی بئر، کہتے ہیں کہ ایک نحوی آدمی جو نحو کا علم جانتا تھا وہ کنویں کے اندر گرا ہوا تھا۔ فجاء الناس لیخرجہ، تو ایک خاکروب آیا تاکہ اس کو وہاں سے نکالے۔ فصاح بہ الناس، تو خاکروب نے اس کو پکارا، لیعلم اہو حی ام لا، تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ نحوی کنویں میں زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ فقال له نحوی، تو نحوی نے جواب میں کہا، اطلب حبلا دقیقا، پہلے ایک موٹی سی رسی تلاش کرو، وشدنی شدا وثیقا، اور پھر مجھے مضبوطی کے ساتھ باندھو، واجذبنی جذبا رقیقا، اور پھر مجھے آرام آرام سے باہر نکالو۔ فقال له الناس، اس خاکروب نے کہا، امراتی طالق ان اخرجتک، میری بیوی کو طلاق اگر میں تمہیں نکالوں کم بخت، میں تمہیں بالکل بھی نکالتا، تم کنویں کے اندر ہی پڑے رہو۔ لو بھئی، یہ ہمارا ہو گیا، سوری ایک اور آگے رہ گیا۔ سال فقیر من دار غنی شیئا، کہتے ہیں ایک فقیر آدمی نے ایک مالدار آدمی سے کوئی چیز مانگی۔ فقال الغنی، تو اس مالدار آدمی نے کہا، یا مسعود، قل للمرجان، مرجان سے کہو، یقل للولو، وہ لولو سے جا کے کہے، یقل للکافور، وہ کافور سے جا کے کہے، یؤتی ھذا السائل کثرۃ خبز، کہ اس فقیر کو ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا دے دو۔ فقال السائل، تو اس فقیر نے جواب میں کہا، اللہم قل للمیکال، اے اللہ میکال سے کہیے، ویقل للجبریل، وہ جبریل سے کہے، یقل للعزرائیل، وہ عزرائیل سے کہے، یقبض روح ھذا البخیل، اس بخیل آدمی کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ لو بھئی، یہ آپ کا سبق یہاں پر ہو گیا مکمل، تو انشاءاللہ تمرین پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔